صلی و مسلمہ۔ اللہ جل وعلا کتاب فارسی کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیچھے بتایا گیا تھا کہ ضمیر متصل کی 3 قسمیں ہیں: ضمیر متصل فاعلی، ضمیر متصل مفعولی، ضمیر متصل اضافی۔ پھر ان کی ڈیفینیشن بھی ہوئی، تعریف بھی ہوئی اور اس کی وضاحت بھی۔ ضمیر متصل کی کتنی تعداد ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے، مزید اس کی وضاحت بھی پڑھیں گے۔ تو ضمیر متصل یہ 12 ضمیریں ہیں اور ضمیر منفصل 6 ضمیریں ہیں۔ جب ان کو جمع کیا جائے تو یہ کل 18 ضمیریں ہوں گی۔ 6 ضمیر منفصل اور 12 ضمیر متصل، جن میں 6 متصل فاعلی اور 6 متصل مفعولی یا اضافی۔ آپ نے پڑھ لیا کہ فعل متعدی کے ساتھ جو ضمیر لگتی ہے اور اس کا مفعول بنتی ہے اسے ضمیر متصل مفعولی کہتے ہیں، اور وہی ضمیر اسم کے ساتھ لگتی ہے متصل اضافی کہتے ہیں۔ ضمیر منفصل 6 ہیں: او، آہاں، ایشا، تو، شما، من، ما۔ او جمع غائب اور شما جمع حاضر اور من متکلم کے لیے ہے۔ ضمیر متصل فاعلی پہلے صیغے میں پوشیدہ ہوتی ہے، یعنی گفت پر ورد مانی جاتی ہے، یعنی اس نے ترجمہ ہو رہا ہے، اور اس نے پالا یہ بھی ضمیر کا ترجمہ ہو رہا ہے جو گفت میں پوشیدہ۔ اور نون دال یہ جمع غائب کی ضمیر ہے، اور یا ساکن اس سے پہلے زیر، یہ واحد حاصل کی ضمیر ہے۔ یا دال ساکن ما قبل زیر جمع حاصل کی ضمیر، میم ما قبل، اور یا میم ساکن ما قبل زیر جمع متکلم ہے، جیسے گفت، گفتم، گفت، اس کا فاعل بن رہی ہیں۔ یہ ساری ضمیریں متصل فاعلی ہیں۔ ضمیر متصل مفعولی یا اضافی، شین ساکن اس سے پہلے زبر، یہ واحد غائب کے لیے، یعنی شین، شان، تا اور مان، یعنی میم ساکن سے، اور مان یہ کل 6 ضمیریں ہوئیں۔ اب آپ تمش میں مفعولی ہے، اور کتاب میں شین ہے، تو یہ کل 6 ضمیریں ہیں، مفعولی ہوگی۔ یاد رکھیے شین، شان، تا ساکن، تان، میم ساکن، ما، ضمیریں ہوئیں۔ ضمیر متصل فاعلی سے پہلے ہائے مختفی آ جائے، ضمیر متصل فاعلی سے پہلے ہائے مختفی آ جائے تو ضمیر سے پہلے حمزہ زبر آ یا حمزہ زیر ای یہ بڑھا دیتے ہیں۔ اسے آپ دیکھیں کہ گفتہ است، تو یہاں دیکھیں حمزہ زبر آ یہ بڑھا دیا ضمیر سے پہلے، گفتہ انت ضمیر سے پہلے حمزہ زبر آ بڑھایا۔ یہ ہائے مختفی کے بعد جب ضمیر سے پہلے ہائے مختفی آئے گی تو حمزہ زبر آ یا حمزہ زیر ای بڑھے گی، تو دیکھیں گفتہ انت، گفتہ ای، یہاں زیر آیا کیونکہ اب ضمیر سے پہلے ہائے مختفی ہے۔ تب
کیا کریں گے؟ حمزہ زیر ای بڑھائیں گے، یا گفتہ ای، گفتہ ایت، اب یا گفتہ ام. اب ضمیر سے پہلے ہائے مختفی ہے تو حمزہ زبر آ، گفتہ ام. اور گفتہ ایم، یہاں بھی یا میم ضمیر سے پہلے ہائے مختفی ہے تو زیر دی، گفتہ ایم. اور اگر شین یا تا ساکین یا میم ساکین سے پہلے ہائے مختفی ہو یا یائے معروف آ جائے تو حمزہ زبر آ یہ بڑھا دیتے ہیں. مثلا چاقو ہے تو یہ اس کی مثال نہیں، سب بندہ یہ ہائے مختفی ہے، بندہ ات، اب تا سے پہلے ہائے مختفی آئی تو بندہ ات. اسی طرح بندہ اش، کیونکہ اب شین ضمیر سے پہلے ہائے مختفی آئی تو ہم زبر آ بڑھائیں گے، بندہ اش. اور اسی طرح بندہ ام، تیرا یا میرا، یا یائے معروف آ جائے، یعنی ان میم ساکین اور شین ساکین تا ساکین سے پہلے یائے معروف آ جائے تو حمزہ زبر آ بڑھا دیتے ہیں. اب میں نے یائے معروف بھی پڑھا تھا کہ یا ساکین ما قبل زیر اور خوب ظاہر کر کے پڑھی جائے، جیسے سندلی میں یا ہے. اب یہ سندلی میں یائے معروف ہے، اس کے بعد تا لگائیں تو اب ضمیر سے پہلے یائے معروف آ گئی تو پھر کیا کریں گے؟ اس پہ حمزہ زبر آ لائیں گے، سندلی ات، سندلی اش، سندلی ام. اس کے آگے انشاءاللہ تعالی مثالیں مزید آئیں گی. اور اگر واو یا الف آ جائے تو یائے مفتوح بڑھا دیتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں چاقو، اب یہاں واو آیا ہے ضمیر سے پہلے تو اب یائے معروف بڑھائیں گے، چاقو یت. اب یہاں یا زبر یا لے آئے، چاقو یت، چاقو یش، چاقو یم، تو پھر یہاں یائے معروف بڑھایا جائے گا. یا الف آ جائے، مثال میں آپ دیکھیں دانا یت، مثال دینے کے لیے آگے مثالیں اور آ جائیں گی، دانا یش اور دانا تو یائے معروف